السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ سے میں بھی یہاں ٹھیک اور خیر خیریت سے ہوں، اور دعا کرتی ہوں آپ سب جو ہے نا اپنے گھروں میں خوش و خرم رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں، آمین ثم آمین۔ تو یہ میں اس ٹائم جو ہے نا ہمارے گھر پہ آیا تھا بیف کا گوشت، تو یہ میں اس کی جو بوٹیاں تھی تھوڑی بڑی تھی، میں اس کو چھوٹا کر رہی تھی، تو یہ میں نے پھر بنانا تھا شام کے کھانے میں۔ تو یہ گوشت تھوڑا زیادہ تھا تو میں نے ہاف جو ہے نا وہ کر لیا تھا، سالن میں یوز کر لیا تھا، تو جو ہاف تھا وہ میں نے پھر رکھ لیا۔ اگلے دن ہمارا وہ تھا نا، دل تھا کہ چلو بیف پلاؤ بھی بنا لیں گے۔ ویسے تو بازار سے مطلب ہم لے آتے ہیں بیف وغیرہ، یہ بس ایسے تھا کہ ہمارے ریلیٹیو میں سے نا کسی نے خیرات کی تھی، انہوں نے بھجوایا تھا۔ تو بازار والا گوشت ہو جو گھر والا ہو نا، گھر میں جو ذبح کرتے ہیں اس میں بس الگ ہی وہ ہوتا ہے نا، ذائقہ ہوتا ہے۔ بازار کا گوشت جتنا بھی اچھا لے لو نا وہ ذائقہ نہیں ہوتا، جیسے کہ قربانی والا گوشت ہوتا ہے وہ زیادہ طاقت والا بھی ہوتا ہے اور پکنے میں بھی بہت ذائقے والا بنتا ہے۔ تو یہ پھر میں نے جو گوشت ہے نا سارا میں نے ایک بار اکٹھا گلا لیا کوکر میں ڈال کے۔ میں نے بس تھوڑا سا ٹائم لگایا تھا اور اتنا وہ نرم گوشت تھا کہ تھوڑے ٹائم میں نا ایسے اچھے سے نا یہ نرم ہو گیا تھا، گل گیا تھا۔ تو یہاں پہ ساتھ ساتھ میں شام کی جو ہے نا سبزی بنا رہی ہوں۔ آپ کو اگر کوئی آس پاس سے آوازیں یا تھوڑا بہت وہ آ رہا ہو شور تو تھوڑا مطلب اگنور کیجیے گا، اس کے لیے معذرت۔ بچے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، باہر کھیل رہے ہوتے ہیں، شور ہو رہا ہوتا ہے۔ جب میں وائس اوور کر رہی ہوتی ہوں نا ایسی جگہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں کہ مطلب جہاں شور وغیرہ نہ ہو، کوشش کرتی ہوں، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے ہمارا گھر ایسے چھوٹا سا ہے، ایک روم ہے اور چھوٹا سا سین ہے، پھر میں جتنا بھی کوشش کر لوں نا کہ اس سائڈ پہ جاؤں، اس سائڈ پہ جدھر بھی جاؤں بچوں کی آوازیں اور شور وغیرہ آ رہا ہوتا ہے، تو پھر بس گزارا کر لیتی ہوں۔ اور آپ لوگ بھی سمجھ جایا کریں کہ آپ کی سسٹر کے پاس جگہ ہی اتنی ہے کہ بس وہیں رہنا ہے اور وہیں سارا کام وغیرہ، اور ویڈیو بھی وہیں بناتی ہوں اور وائس اوور بھی کرتی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، بس اللہ تعالیٰ جس حال میں بندے کو رکھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں۔ تو میں نے وہ ٹائٹل میں دیا کہ میں آپ کے ساتھ نا ایک راز کی بات شیئر کروں گی۔ وہ راز کی بات یہ ایک ٹپ ہے، تو جو مطلب گرمیوں میں کافی یوزیبل ہے، کام آنے والی ہے۔ تو ہر کسی کے گھر میں یہ مسئلہ ہوتا ہے جب کہ مطلب فریج کے متعلق ہے، تو جیسے بل وغیرہ زیادہ آتے ہیں، فریج چلتا رہتا ہے 24 گھنٹے، تو اس وجہ سے بل بھی ہمارے زیادہ آ رہے ہوتے ہیں، اور جب لگاتار 24 گھنٹے چل رہا ہوتا ہے بل، میٹر دوسرا اس کا نام کیا فریج، تو وہ پھر بل بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے، اور برف بھی اتنی بے پناہ اس میں جم جاتی ہے اور اس کو جو ہے نا پگھلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح پھر اس کے لیے ایک ٹپ ہے جو آپ مطلب جس پہ سارا دن ہم فریج بند کر کے رکھتے ہیں یا آدھا دن بند کر کے رکھتے ہیں، اور ساری چیزیں پھر ہمیں باہر نکال کے وہ کرنی پڑتی ہیں، گرمی میں خراب ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک ٹپ بتاتی ہوں کہ بہت جلد ہی جو ہے نا ہمارے برف کی فریج کی جو برف ہے نا پگھل جائے گی، اور جلد ہی جلد ہمارا فریج کلین ہو جائے گا، اور اس کے لیے دوسرا بل کم آنے کے لیے بھی ہے ایک ٹپ نا، وہ میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو اس میں میں آپ کو یہ فریج جو ہے نا کلین کرنے کے بارے میں بتاتی ہوں کہ آپ نے نا فریج کو کھولنا ہے اور جو ہے نا سوئچ وغیرہ اس کا آف کر دینا ہے۔ تو جو اوپر ہمارا برف والا خانہ ہے اس میں سے چیزیں نکال کے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا نیم گرم پانی لینا ہے، اس میں آپ نے
آدھی چمچ یا لے لیں آپ یا پوری چمچ لے لیں نمک کی، اور اس میں آپ لے لیں 1 چمچ جو ہے نا جو میٹھا سوڈا ہوتا ہے وہ لے لیں۔ ان 2 چیزوں کو نا نیم گرم پانی میں مکس کر لیں، بھی زیادہ اتنا بھی گرم نہیں ہونا چاہیے، گرم پانی ہونا چاہیے۔ تو آپ نے وہ اوپر ایسے برف میں ایسے شاور جو ہو اس میں ڈال کے نا اس سے آپ نے سائڈوں پہ، چاروں سائڈوں پہ نا وہ اس سے ایسے چھڑکاؤ کر دینا ہے، اور نیچے جو ہے فریج کے نیچے جہاں مطلب برف جمی ہوتی ہے اس پہ بھی، چھت فریج کے اوپر اس میں بھی وہ کر کے اور تھوڑا تھوڑا وہ کر کے تو چھوڑ دینا ہے۔ آپ نے کوئی آدھا گھنٹہ ایسے چھوڑنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ساری جو برف ہے نا خود بخود پگھل کے فوراً سے ہی نا وہ نیچے فریج میں گر پڑے گی، اور آپ کو دیر نہیں لگے گی۔ آپ نے پھر جب صفائی کرنی اس میں بھی آپ نے لے لینا ہے 4 چمچ کے جتنا نا وہ سرکہ لے لینا ہے، اور جو ڈش واش آپ کے پاس ہو صابن ہو تو وہ اس کو تھوڑا سا وہ پانی میں گھول کے وہ مکس کر لیں، نمک لے لیں اور میٹھا سوڈا 1 چمچ وہ بھی آپ نے پانی میں مکس کر کے اس کے ساتھ جو ہے نرم سا وہ ایک لے لیں، کوچی لے لیں جو ایسے کپڑے کی، اس سے آپ نے چاروں سائڈوں پہ فریج کے وہ سائڈوں پہ لگا کے تو اچھے سے کلین کر لینا، اور صاف کپڑے سے پھر صاف کر لینا ہے، تو خوشبو بھی آئے گی اور فریج جیسے چمک جائے گا جیسے آپ نیو لے کے آئیں۔ تو ویڈیو میری ختم ہونے والی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آؤں گی تو اگلی ٹپ لے کے۔ اپنا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ